بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو یہ خوبصورت مہینہ، یہ خوبصورت دن، یہ اچھا موسم مبارک ہو. آج بڑا مزے کا سوال ہے کہ لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں. کیا اس کی کوئی سائنسی وجوہات بھی ہوتی ہیں؟ تو میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ جو دھوکہ ہے یہ صرف انسان ہی نہیں، بعض دفعہ جانور بھی دیتے ہیں. اور اس کی جو توجیہ کی جاتی ہے کہ جہاں وسائل کم ہوں اور انسان کے اندر لالچ زیادہ ہو اور آپ دوسرے کے حصے پہ قبضہ جمانا چاہتے ہو، وہاں دھوکہ ہوتا ہے. پھر کچھ ماہرین نفسیات کا میں نے دیکھا کہ ان کی دھوکے کے بارے میں کیا رائے ہے. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ جب بھی کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے تو عام طور پہ وہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے دیتا. ایک تو کچھ چیزوں کا لالچ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ دوسروں کو دیکھ کر ہو، چاہے اس کے پاس نہ ہو اور دوسروں کے پاس ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسے خوفناک اور بدترین واقعات ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں کہ حیرت ہوتی ہے. تو میں کچھ واقعات جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بتانے سے پہلے میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ کہیں کہیں تو یہ ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے. یعنی دھوکہ دینا، جیسے چوری کرنا، ایک بیماری بن جاتی ہے، نمبر 1. دوسرا، جن لوگوں میں، جن لڑکوں میں، جن لڑکیوں میں، یا جن کمیونٹی میں انسانی ضمیر مر جائے وہاں یہ ہوتا ہے. تیسرا، جہاں سزا نہ ملے گناہ پہ، غلطی پہ، دھوکے پہ، اور انہیں پھر لگتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بے وقوف بنا لیا. چوتھا، جہاں اچھے کاموں پہ جو سمجھے جزا زیادہ ہو، لوگوں کی اپریسیشن زیادہ ہو، ہیلپ آؤٹ کرنے والے لوگ ہوں، وہاں دھوکہ نہیں ہوتا. سم ٹائم ایک ہی کیس میں کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور کوئی آپ کو ہیلپ کر کے اجر پا جاتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو، ہمارے کرکٹ میں کھلاڑی ہوتے تھے، شاہد نذیر ان کا نام تھا، دبلے پتلے سے، گورے چٹے سے. 77 کی ان کی پیدائش تھی، فیصل آباد سے تھے، اور انہوں نے کوئی میرا خیال 15-16 ٹیسٹ کھیلے ہوں گے اور 20 کے لگ بھگ انہوں نے ون ڈے کھیلے ہوں گے. بہت اچھے بالر تھے. پھر اچانک یہ ہوا کہ غائب ہو گئے. پتہ چلا کسی ظالم نے دھوکے سے ان کو مرکری کھلا دیا، پارا. اگر آپ نے کبھی وہ رکھا ہو نا تو وہ یعنی یہ اس میں ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے. یہ جو ہم تھرمامیٹر اس کے اندر یہ ہوتا ہے. پارا کھانے سے اس پارے کے ذروں نے، حصوں نے ان کے سارے جوڑ توڑ دیے، اور اگلے 6 برس ہی واز انیبل ٹو موو. زندگی میں جتنی اس کی کمائی تھی، خاندان کی کمائی تھی، یہ جملے اس نے خود بتائے کہ قریباً 12 سے 15 کروڑ روپیہ علاج پہ لگا. یعنی ایک بندے کے دھوکے، وہ آئی ڈونٹ نو وہ کرکٹر تھا، وہ کوئی اس کی جیلسی خاندان میں سے کچھ کہ پکڑا نہیں جا سکا کون ہو ڈڈ دس. اللہ کے ہاں تو اس کی جو سزا ہوگی سو ہوگی، پر یہاں تو اس نے برباد کر دیا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، تو 40 لاکھ روپیہ چاہیے تھا، پر کوئی امکان ہی نہیں تھا. یعنی آپ سوچیں، جب انسان غریب ہوتا ہے یا وسائل سے محروم ہوتا ہے، اس وقت لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس وقت جب میں دنیا میں سب سے زیادہ کمزور اور آلموسٹ اگنورڈ تھا اور کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آتی تھی، کون پیسے دے گا اتنے، تو تب اللہ نے ایک اور کرکٹر کے دل میں یہ بات ڈالی. اس کا نام شاہد افریدی تھا. اس نے 40 لاکھ روپے اس کو دیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی دھوکے سے اللہ نے ایک کو عزت دی اور ایک بدبخت کو جس نے یہ دھوکہ دیا اس کو ذلت اور خواری ملے گی. آج نہیں ملے گی تو کل مل جائے گی. بہت سال پہلے جب میں روزنامہ نمائے وقت میں تھا، ایک بچہ ہمارے پاس آتا تھا، اس کا نام تھا وقار خالق، اور وہ ٹی وی پہ چھوٹے چھوٹے گیت گاتا تھا. تب چھوٹا سا 7-8 سال کا. مجھے یاد ہے ٹی وی کے بڑے اچھے کمپیئر تھے دلدار پرویز بھٹی، یہ ایف سی کالج میں انگریزی کے استاد تھے، لیکن پنجابی پروگراموں کی کمپیئرنگ کرتے تھے. ایسے شاندار لطیفے سناتے تھے، ایسے مزے کے، یعنی ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی تھی اور اتنی نفیس وہ بولتے تھے. تو ان کے پروگرام میں پنجنت تھا پروگرام کا نام یا کیا تھا، یہ بچہ جانا شروع، چٹا ککڑ بنیرے تھے، یہ اس کا وہ پہلا گانا تھا جس میں وہ مشہور ہوا. تھوڑا سا اس کے لفظوں میں لاہوری پن تھا، اڑے اور رے کا مسئلہ ہوتا تھا. اس کے ابا جی چودھری عبدالخالق صاحب وابڈا میں تھے، پر اپنے بچے کے ساتھ کبھی ریڈیو پہ کبھی ٹی وی پہ وہ اپنے بچے کے عاشق تھے، یوں سمجھے.
اس کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے. اس بچے کا موسیقی کی بنیاد پہ یعنی گانے کی بنیاد پہ ہولول جب بڑا ہوا تو گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا موسیقی کی بنیاد پہ. یہ بہت بڑی آنر تھی گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں. اور پھر تھوڑا بڑا بھی ہو گیا تھا. اب اس کے گیت زیادہ ایون پاکستان میں اس کے شوز ہونے لگے مختلف شہروں میں. پھول کلب میں اس کو بلایا جاتا تھا, ظاہر پیمنٹ بھی کی جاتی تھی. پھر کسی ظالم نے کالج میں اس کے کسی دوستوں میں سے یا نام نہاد دوستوں میں سے کسی بدبخت نے جیلسی کی وجہ سے اس اعتماد کو جو اس پہ وہ کرتا تھا دھوکہ دیا اور اس کو زہر آلود برگر کھلا دیا اور وہ بیچارہ برگر کھا کے دم دے گیا. یوں سمجھے ماں باپ کی کمر توڑ گیا. باپ جس نے اپنی ساری خوشی سارا عشق اس سے وابستہ کیا ہوا تھا, باپ اس کے لیے گانے لکھتا تھا, گانے کمپوز کرتا تھا, جگہ جگہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا, پورے ملک میں لیے پھرتا تھا. ایک دم سے اس کا ہیرو اس بچے کی سگی بہن جو اس وقت میرا خیال ہے 14-15 سال کی تھی, وہ اسی لمحے میں رک گئی. اور آنے والے 15-20 سال شی واز ایب نارمل. اس کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے, اس کو علم ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی آگے گزر گئی ہے. سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور اس نے وہ جو صدمہ تھا, وہ جو دکھ تھا, اس کو چونکہ وہ ہضم نہیں کر پائی, انگیز نہیں کر پائی, تو بیچاری اسی اب نارملٹی کی حالت میں جی اور اسی اب نارمل حالت میں اس نے جان دی. تو یہ جو دھوکہ جس کی ہم بات کر رہے تھے, اس پہ پچھلے دنوں ایک پاکستانی ہے نفسیات دان امریکہ میں, اس سے پوچھا گیا کہ دھوکے کی کیا وجوہات ہیں, کس وجہ سے. اس نے 4 وجوہات بتائیں اور مجھے لگا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں. ایک تو انہوں نے کہا کہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے, انسان سوچتا ہے میرے پاس کم وسائل ہیں, کہیں اور سے لے لوں, اور وہ پھر دھوکے سے لیتا ہے, محنت سے نہیں لیتا. دوسرا, بعض کو حق نہیں مل رہا ہوتا اور وہ سوچتے ہیں کہ چلے میں لوٹ لیتا ہوں, جسٹیفائی کر لیتا ہوں, جیسے رابن ہوڈ وغیرہ تھے. بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈاکے اور ریوالور سے لوگوں کے لوٹتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تیسرا یہ کہ اتنے سارے لوگ تو دھوکہ دے رہے ہیں, اتنے سارے لوگ تو غلط کر رہے ہیں, میں نے کر لیا تو کیا غلط کیا, یعنی یہ تیسری دلیل ہوتی ہے لوگوں کے پاس. اور چوتھا یہ کہ آپ پھر دھوکہ دے دے کے بے حس ہو جاتے ہیں اور پھر تو ظاہر اندر سے انسان مر جاتا ہے, آپ کے اندر کی انسانیت بھی مر جاتی ہے, اندر کی ضمیر نام کی جو چیز ہے وہ بھی مر جاتی ہے. یہ بہت برا ہوتا ہے, پھر کوئی آس امید باقی بچتی نہیں ہے. ویسے اس رمضان میں بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ جی ہماری آس امید زندہ ہے پتلے ہونے کی, پر ہم کیسے ہوں گے, چونکہ عام طور پر رمضان میں بھی لوگ موٹے ہو جاتے ہیں. تو شیزا نے پوچھا تھا, شیزا بیٹا آپ یہ پاکستان ہربل کی ہے PCOT, تو آپ صبح سحری میں اور افطاری میں اس کا لیجئے قہوہ, اور افطاری کھانے کے بعد مکمل کرنے کے بعد. تو اس کے اندر ایسے شاندار انگریڈینٹ ہے, چونکہ یہ ٹوٹل ہربل ہے, 100% پاورفل جو ہارمونل چینج ہے, بیلنس ہے, وہ بھی کرتا ہے. PCO اور ویٹ لاس دونوں کے لیے یہ بہت اکثیر ہے. 2 اس کے ہوتے ہیں, ایک یہ بڑا پیکٹ ہے, یہ ناز ہربز نے ان کو تیار کیا ہے, اور یہ چھوٹا پیکٹ ہے. آپ دونوں منگوا سکتے ہیں, یہ پوری فیملی کے لیے. صبح آپ ناشتے میں, افطاری میں کر لیں اور سحری میں کر لیں, تو یہ دونوں بہت شاندار ہیں, چونکہ اس کے رزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. اور اس کا جو فیڈ بیک آتا ہے, نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0300 041 اور 42, وہاں پہ کال کیجئے, انہیں بتائیے کہ مجھے PCOT چاہیے. سو PCOT از ویری یوزفل فار ویٹ لاس, اور آپ اس مہینے میں 1 ماہ میں بہت شاندار طریقے سے آپ کا. لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ معاف کرے آپ ساتھ قہوہ پئیں اور ساتھ پھر پوری ٹرے کھا جائیں کھانوں کی. تو یہ ظلم مت کیجیے گا اپنی جان کے ساتھ, پھر کھٹے کھٹے ڈکار بھی آئیں گے اور بے جو بدہضمی ہے اس کا بھی شکار ہونا پڑے گا. بیلنس ہر چیز کا خوبصورتی ہے, اور بیلنس خیالات میں ہو, بیلنس کھانے میں ہو, بیلنس تعلقات میں ہو, یہ ہر جگہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے, متوازن بناتا ہے. جب بیلنس نہیں رہتا تو پھر ہم تنگ ہوتے ہیں, اور پھر زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.